معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 8، سلطان غیاث الدین بلبن۔ سب ہیڈنگ: بلبن کا نظریہ بادشاہت و اصول حکومت۔ بلبن نے بجا طور پر محسوس کیا کہ شخصی حکومت میں بادشاہ کی عزت و وقار سلطنت کی عزت و وقار ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کا ایک ایسا تصور امرا اور عوام کے قلب و نظر میں اتار دے گا کہ ان میں بغاوت کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں اس نے عباسی خلفاء کے تصور خلافت اور قدیم ساسانی شہنشاہان کی روایات دونوں سے فائدہ اٹھایا۔ بادشاہت کا مقام بلبن کی نگاہ میں عام سطح سے بہت بلند تھا۔ اس کے نزدیک بادشاہ نائب خدا ہے اور بادشاہت ایک خدائی عطیہ۔ اس کا قول تھا کہ بادشاہ کو کرۂ ارض پر خدا کے نمائندے کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا دل خدا کی عظمت کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترغیب دیتا اور اسے اپنی نوازشوں سے نوازتا ہے۔ ایک تابع دار اور متشکر بادشاہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بادشاہ کو رحمت خداوندی کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے۔ بلبن کا قول تھا کہ بادشاہ سراپا اختیار و اقتدار اور عزت و جلال ہے۔ بادشاہ کی شخصیت کو وہ ایسی بلند حیثیت دینے کا قائل تھا کہ عوام کی گردنیں خود بخود اطاعت شعاری کے لیے جھک جائیں۔ بقول فرشتہ تاریخ فرشتہ، بلبن کا قول تھا کہ بادشاہ کا رعب اور اس کا وقار رعایا کے دل پر سنجیدگی سے بیٹھتا ہے۔ اگر بادشاہ باروب نہ ہو تو رعایا سرکشی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ بلبن بادشاہت کے لیے بادشاہ کے ذاتی کردار کی بلندی کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ بقول فرشتہ تخت نشینی سے پہلے بلبن کو شراب نوشی اور رقص و سرور کی بڑی عادت تھی، لیکن جب حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان افعال سے توبہ کر لی اور بڑی سختی سے ارکان مذہب کا پابند ہو گیا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد علماء و مشائخ کے گھروں میں جاتا۔ بلبن کا نظریہ یہ تھا کہ بادشاہ کو عوام کے ساتھ مخلوط و بے تکلف ہونے کی بجائے صاحب امتیاز ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنا طریقہ حیات بالکل بدل دیا اور اپنی زندگی کو نیکی اور وقار کا ایک نمونہ بنا کر پیش کیا۔ شاہی دربار میں کسی شخص نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ذاتی وفاداری اور وقار کو اس درجہ ملحوظ رکھتا تھا کہ عام لوگ تو درکنار اپنے خصوصی ملازمین کے سامنے بھی نہایت اعلیٰ شاہی لباس پہنے بغیر نہ آتا تھا۔ غیاث الدین بلبن آرائش لباس، عظمت حکومت اور بادشاہی روب کی ترقی کا بڑا خواہاں تھا۔ وہ بڑے روب اور شان و شوکت کے ساتھ دربار منعقد کرتا تھا۔ یہ روب و داب اور شان و شوکت دیکھ کر لوگوں کے دل دھل جاتے تھے۔ فرشتہ کے مطابق بلبن اپنے امیروں سے اکثر کہا کرتا تھا کہ جو بادشاہ دربار کی ترتیب سواری کے طریقوں اور حکمرانی کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، رعایا کے دلوں پر اس کے روب و داب کا سکہ نہیں بیٹھتا اور نہ ہی دیکھنے والے اس کی شان و شوکت اور دولت سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے بے اصول بادشاہوں کے دشمن بڑی قوت حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی حکمرانی کے راستے میں رکاوٹ بن کر سلطنت کی تباہی کا باعث قرار پاتے ہیں۔ بقول ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی، دربار شاہی میں اس کے روب و جلال کا یہ عالم ہوتا کہ دیکھتے ہی دل پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ غیر ملکی سفیر دربار میں داخل ہوتے تو ستوت شاہی سے ان کے اوسان خطا ہو جاتے۔ بلبن کے نظریہ بادشاہت اور سیاسی افکار پر عجمی اثر غالب تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مشہور ترکی النسل شاہ عجم افراسیاب کی نسل سے ہے۔ اس نے ساسانی روایات کو بحال کیا۔ جشن نوروز بہت شان و شوکت سے منایا جاتا تھا۔ اس نے اپنے پوتوں کے نام کے خسرو اور کے بعد بھی ساسانی بادشاہوں کے نام پر رکھے۔ اس طرح اس نے دنیاوی جاہ و جلال کے اعتبار سے مرعوب کن طریقے اختیار کیے۔
دربار کی شان و شوکت اور ترتیب میں اس نے ہمیشہ قدیم ایران کے درباروں کے نمونے کو پیش نظر رکھا اور خود سر امیروں کے دلوں میں یہ حقیقت بٹھا دی کہ ان کا درجہ سلطان کے مقابلے میں بہت پست ہے۔ شاہی درجے اور وقار کو قائم رکھنے کے لیے اس نے سیستان سے قوی ہیکل پہلوان منگوائے جو دیکھنے میں بڑے خوفناک معلوم ہوتے تھے۔ وہ دربار میں چمکتی ہوئی تلواریں لیے بادشاہ کی حفاظت پر مامور رہتے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق بلبن کہا کرتا تھا کہ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شان و شوکت اور روب و داب کو مناسب موقع پر استعمال کرے اور خدا ترسی اور خلق خدا کی بھلائی ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بلبن کو بادشاہت کا وقار بحال کرنے کے لیے سخت پالیسی اختیار کرنی پڑی، لیکن تمام سختی ان لوگوں کے لیے تھی جو باغی یا سرکش تھے۔ عوام الناس کے لیے اس کی حیثیت ایک شفیق باپ کی سی تھی۔ بقول سید معین الحق، بلبن کی حکومت مشفق آمریت کی ایک عمدہ مثال ہے، جس میں اپنی رعایا کے مفادات کے تحفظ کی ذمہ داری تنہا بادشاہ پر تھی۔ بادشاہ کو بہت وسیع اختیارات حاصل تھے، لیکن اس سے ہر وقت عظیم قربانیوں کی بھی توقع رکھی جاتی تھی۔ بلبن کو اس کے لیے اپنے خاندان کا سب سے قیمتی ہیرا خان شہید، جس نے عوام کو منگولوں کے وحشیانہ حملوں سے بچانے کے لیے جان کی قربانی دی، قربان کرنا پڑا۔ بلبن بادشاہت کو عامیانہ رنگ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے نزدیک بادشاہ اگر ہر ایک سے ملنا شروع کر دے تو اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتی، چنانچہ وہ زیادہ تر ترک امراء سے ملتا تھا۔ بلبن کے خیال میں سلطان کو ہمیشہ عقل مند اور مہذب لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ بد عقیدہ لوگوں کو ملک میں پنپنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ رعایا کو غلط کاموں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کسی رذیل کو اعلیٰ عہدہ دینے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ لین پال اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ منگولوں کے خطرے کی وجہ سے اس نے ناقابل اعتماد لوگوں کو قوت سونپنا پسند نہ کیا اور مسلسل اس سے انکار کیا۔ بلبن کے خیال میں بادشاہ کو چاہیے کہ وہ انصاف سے پورا کام لے، ماتحتوں کی کارگزاری کا بنظر عدل جائزہ لے، تاکہ ملک سے ظلم و ستم کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ چنانچہ جس طرح بلبن قواعد و آداب کا خیال رکھتا تھا، اس طرح انصاف اور حق پرستی کو بھی پوری طرح مد نظر رکھتا تھا۔ بلبن نے بادشاہ کے فرائض کو سر انجام دینے میں اس حد تک ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ عوام اور امراء اس کا تہہ دل سے احترام کرنے لگے۔ فرائض بادشاہت کے بارے میں اس نے اپنے ولی عہد خان شہید کو نصیحتیں کیں۔ اس سے اس کے ذمہ دارانہ کردار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق شاہی اقتدار اور دولت کو نفسانی خواہشات کے لیے استعمال نہ کرنا، بادشاہت کو آسان نہ سمجھنا، فرائض حکمرانی کو ناشائستہ حرکات اور ناپسندیدہ عادات کی گندگی سے آلودہ نہ کرنا، اپنے ملک کے حالات اور گورنروں کے افعال سے باخبر رہنا، ہمیشہ متقی اور پرہیزگاروں کو قاضی اور حاکم بنانا، عالی ہمتی اور بادشاہت لازم و ملزوم ہے۔ بادشاہ کے لیے عام لوگوں سے باہمت ہونا ضروری ہے۔ جس کو ایک بار عزت دو، اس کو معمولی خطا کی وجہ سے ذلیل نہ کرنا۔ شرفا کو اذیت دینے میں کبھی عجلت سے کام نہ لینا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کی بے عزتی کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا اور پھر اس کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے۔ بد زبان لوگوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا اور کسی کام کو ادھورا نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ بادشاہوں کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ ان نصیحتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلبن کے نزدیک امور جہاں بانی باقاعدہ ایک ضابطہ کے پابند تھے اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ بقول لین پال، بلبن ان اہم ترین بادشاہوں میں سے تھا جو سلاطین دہلی کی لمبی قطار کی ممتاز شخصیتوں میں سے ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب ہیڈنگ غیاث الدین بلبن کے عہد کا تنقیدی جائزہ۔ پھر بادشاہ کی حیثیت سے
سلطنت دہلی پر تقریباً 40 برس اسی ترک غلام نے فرما روائی کی جسے تاریخ الغ خان کے خطاب اور سلطان غیاث الدین کے گرامی نام سے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کہتے ہیں وہ بھی سلطان شمس الدین التمش کے قبیلہ البری کا سردار زادہ تھا۔ چنگیز خانی سیلاب میں کوئی منگول سپاہی پکڑ لے گیا، بغداد میں کسی بزرگ جمال الدین بصری نے خریدا اور تربیت کی، پھر دہلی میں بکنے آیا جہاں دلائت زا ترکوں کی بڑی مانگ تھی، لیکن شروع میں وہ معمولی سپاہی بلکہ بہشتی یا فراش کا کام کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ میر شکار اور ترکان چہلگانی کے زمرے میں داخل ہوا۔ سلاطین شمسی کے عزل و نصب میں حصہ لینے کی وجہ سے ایک گروہ لازماً اس کا دشمن ہو گیا تھا۔ 2-3 مرتبہ عہدے سے معزول اور ایک دفعہ محبوس کیا گیا۔ تقدیر کو بڑے کام لینے تھے، ورنہ ان دنوں سیاسیات کے کھیل میں گردن کٹ جانے کی تقریباً اتنی ہی اہمیت تھی جتنی آج کل کرکٹ میچ میں کسی کھلاڑی کا نام کٹ جانے کی ہوتی ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود کے عہد میں جس کی بلبن کی بیٹی سے شادی ہوئی، وہ 2-3 برس ماتوب اور دربار شاہی سے الگ رہا، لیکن شمسی امراء کو قابو میں رکھنا سہل نہ تھا۔ یہ خواجہ تاش جب کبھی مل کر کام کرتے قصر حکومت کی بنیاد ہلا دیتے تھے۔ آخر سلطان کو بلبن سے مصالحت ہی میں مصلحت نظر آئی اور اسی نے نائب الممالک بن کر چند سال میں خیرہ سر امیروں کی قوت توڑ دی۔ پھر 664 ہجری بمطابق 1266 عیسوی میں سلطان لاولد فوت ہوا تو کسی امیر وزیر کو اختلاف کی جرأت نہ ہوئی اور وہی مسکین فراش جو کبھی مسند شاہی جھاڑتا تھا اس مسند کا بلا شرکت و مزاحمت مالک ہو گیا۔ اعلیٰ درجے کی انتظامی قابلیت اور دلیری و سپہ گری کے علاوہ بلبن اصول حکمرانی کے متعلق مستقل نظریات رکھتا تھا اور اس کے مختلف احکام و نصائح کو جو ضیاء الدین برنی اور دوسرے مورخوں نے قلم بند کیے ہیں یکجا کیا جائے تو ازمنہ وسطیٰ کے فن ملک داری پر ایک اور سیاست نامہ مرتب ہو سکتا ہے۔ کامیاب بادشاہی کے لیے اسباب قوت کے ساتھ وہ شعائر عظمت و جلال کو لازم قرار دیتا تھا اور خود بادشاہ ہوا تو انہی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھالی۔ اس کے شاہانہ ماند و بود کی مورخ برنی نے دلچسپ تصویر کھینچی ہے۔ جب دربار آراستہ ہوتا یا سواری چلتی تو 100 نقیب و چاوش، سوار و پیادہ، ملوک و امراء گرد و پیش حاضر ہوتے۔ زابل و سیستان کے دیو پیکر جوانوں کو بیش قرار تنخواہیں دے کر نوکر رکھا تھا کہ ننگی تلواریں لیے بادشاہ کی خاصی میں کمر بستہ رہیں۔ سواری چلتے میں قدم قدم پر صدائے بسم اللہ اس زور سے بلند ہوتی کہ بازار یا جنگل گونجنے لگتے۔ تماشائی اور سامعین کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا، بلکہ بعض اوقات بارے یاب ہونے والے خواہ کہیں کے سفیر ہوں یا بھارت ہی کے رئیس و راجا، سلام کے وقت خوف سے گر پڑتے یا بے ہوش ہو جاتے۔ بلبن کو اقرار تھا کہ ایرانی اکاسرہ کی یہ تقلید اور خود پرستی اسلامی تعلیم کے خلاف مشرکانہ رنگ رکھتی ہے، لیکن وہ حجت پیش کرتا تھا کہ اگر بادشاہ کا اعتقاد صحیح اور نیت درست ہو اور اس کا مدعا محض حق کی حمایت اور امن و انصاف کا قیام ہو تو وہ مواخذ سے بری ہے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں خود اسے کبھی مروت یا کسی دنیاوی مصلحت کی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ بداؤں کے صوبے دار نے اپنے فراش کو اتنا پٹوایا کہ وہ جان سے گزر گیا۔ اتفاق سے کچھ مدت بعد بادشاہ نے بدایوں کا دورہ کیا۔ فراش کی بیوہ نے عرض گزاری اور جب واقعے کی تصدیق ہو گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ مجرم صوبے دار کو بھی اسی طرح پٹوایا جائے کہ وہ اس مغیثہ کے سامنے ہلاک ہو جائے۔ اس حکم کی تکمیل ہوئی اور ساتھ ہی بدایوں کا برید یعنی ڈاک کا عہدے دار جس نے حاکم صوبہ کی پاسداری میں اس واقعے کی اطلاع نہیں دی تھی، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسی قسم کی خطا پر
بادشاہ کے قدیم اور عزیز غلام ہیبت خان صوبے دار اودھ کے کوڑے لگوائے گئے اور وہ شرمندگی میں پھر مرتے دم تک گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ بلبن کی قہرمانی سیاست کا ایک اور نمونہ بنگالہ کی بغاوت کے سلسلے میں دیکھا جائے گا، لیکن معترض برنی کو اعتراف ہے کہ اتنی بے رحمی کے باوجود محتاجوں کی امداد، بیوگان و یتامہ کی ہمدردی اور زخمی یا بیمار سپاہیوں کے ساتھ مہربانی کرنے میں بلبن کی مثال مشکل سے ملے گی۔ ذاتی عادات میں بھی بادشاہ ہونے کے بعد اس نے جوانی کی عیاشی اور لہو و لعاب کے مشاغل چھوڑ کر وہی پرہیزگاری اور تقوی اختیار کیا جو اس کے آقا شمس الدین کا امتیازی وصف سمجھا جاتا تھا۔ مشائخ و علماء کی بڑی تعظیم و توقیر کرتا، جمعے کو پابندی سے نماز باجماعت اور بارہا ان بزرگوں کے وعظ میں شریک ہوتا اور بلا امتیاز سامعین کی صفوں میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ سب ہیڈنگ دفاعی انتظامات۔ ان عجیب اوصاف ذاتی کے ساتھ بلبن نہایت بیدار، مغرور و مستعد فرما روا تھا۔ اس نے اندرون ملک حسن انتظام اور قیام امن کی جو کوششیں کیں، ان کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بار دفاعی انتظامات پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ منگولوں کے سرحدی ممالک پر مسلط ہو جانے سے ان دنوں پاکستان و بھارت کے لیے جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا، ایسا نہ پہلے ہوا تھا نہ شاید بعد میں کبھی پیدا ہوا۔ دور اندیش فرض شناس بلبن کو ساری عمر اس خطرے کا سدباب کرنے کی فکر رہی، اور اگر کبھی کوئی امیر، وزیر گجرات یا دکن کے ممالک پر فوج کشی کا مشورہ دیتا تو وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے مقبوضات کو حملہ مغلوں سے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ یہ فرض ادا ہو جائے تو پھر سلطنت میں توسیع بھی کر لیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں جبکہ اطلاعات اور سفر کے جدید رسائل، ریل، تار اور موٹر وغیرہ میسر نہ تھے، حکومت دہلی کوہستان سلیمان کے قدرتی مورچوں سے کام نہ لے سکتی تھی۔ دریائے جہلم کے پار آبادی کم اور اکثر اراضی ناقابل زراعت تھی، اور ان مقامات میں بڑی بڑی چھاؤنیاں بنانا دشوار تھا۔ ان اضلاع کے نیم متمدن اور جنگجو کھوکھر قبائل پاکستان و بھارت کی قوموں سے کوئی اخلاق و ہمدردی نہ رکھتے تھے اور لوٹ کے لالچ میں ہر حملہ آور کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتے تھے۔ انہی اسباب سے دہلی کی ترک سلطنت اور عہد مغلیہ کی تاریخ میں بڑا فرق پیدا ہو گیا، یعنی بابر و اکبر کے عہد سے پہلے جب تک ملک افغانستان پر پاکستان یا دہلی کے بادشاہوں کا قبضہ نہ تھا، یہ مشرقی ممالک بیرونی حملوں سے کبھی بے خوف نہ رہ سکے۔ ایک اور دقت یہ تھی کہ سلطنت دہلی کی فوج میں بیشتر مسلمان بھرتی ہوتے تھے، اور ان کی مجموعی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی کہ منگولوں کے لیے بے پناہ سیلاب کو آسانی سے روک لیتی، خصوصاً جب کہ یہ حملہ آور قزاقوں کی طرح گروہ در گروہ جدھر سے میدان خالی پاتے ملک میں گھس آتے، اور گھرنے کا اندیشہ ہوتا تو اسی تیز پائی سے فرار ہو جاتے۔ وہ انتظام رسد رسانی و خیمہ و خرگاہ کے وسیع لوازم سے بڑی حد تک بے نیاز اور اس کے ساتھ نہایت جفاکش، جری اور خون خوار لڑنے والے تھے۔ شجاعت میں غالب ترک قوم ہی ان سے بازی لے سکتی تھی، اور سیاسی انتشار اور پہم ناکامیوں کے باوجود انہی نے منگولوں کے دل پر اپنی مردانگی کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ بھارت کی خوش قسمتی تھی کہ فتنہ مغول کے وقت یہاں اسی قوم کے افراد برسر اقتدار تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود کے عہد میں منگول حملہ آوروں کو پنجاب میں روکنے کی خدمت بلبن کے عمزاد بھائی شیر خان سکر کے تفویض ہوئی تھی۔ یہ بہادر و مستعد سردار تھا، لیکن جنگی تیاریوں کے ساتھ منگول حکومت سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ بلبن بادشاہ ہونے کے بعد اسے گوارا نہ کر سکا، اور مغلوں سے رابطے کے بجائے اس نے دفاعی استحکامات کو ترقی دینے پر توجہ صرف کی۔ لاہور کے ویران و تاراج ہونے سے
شمالی پنجاب کو بچانا محال ہو گیا تھا۔ چناب کے پار تمام علاقے پامال کر دینے سے منگول کا مقصد یہی تھا کہ سلطنت دہلی اس حصے میں کوئی بڑا جنگی مرکز قائم نہ کرنے پائے۔ کھوکھروں کی قوم ان کی حلیف ہو گئی تھی، اور جب تک بلبن نے ان غارت گروں کی سرکوبی نہ کی، وسط پنجاب کا علاقہ ویران رہا۔ آخر 669 ہجری بمطابق 1270 عیسوی میں یہ بادشاہ لاہور آیا، ازسر نو قلعے اور شہر کی تعمیر کی، بہت سے سرکاری معمار مقرر کیے کہ مضافات میں رعایا کے مکان بنائے، پھر قدیم باشندوں کو جو نہایت شکستہ حال اور منتشر ہو گئے تھے حتی الامکان دوبارہ لا کے بسایا، اور ان اضلاع میں جہاں 30 برس تک ویران پڑے رہنے سے کنویں تک اٹ گئے تھے، نئے سرے سے آبادی بحال کی۔ وسط پنجاب اور لاہور کو نئی زندگی بخشنے کے ساتھ سندھ ملتان کی فوجی تنظیم ازسر نو کی گئی، جو ملک پنجاب کا بازو تھے۔ ہر جگہ بہترین حاکم مقرر کیے گئے، اور صدر صوبیدار یعنی گورنر جنرل بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ محمد کو بنایا، جس کا مستقر ملتان تھا۔ ان کارگر دفاعی انتظامات نے دریائے چناب تک پنجاب کو اور مغرب و جنوب میں ملک سندھ کو اتنا محفوظ کر دیا کہ آئندہ 10-12 سال تک منگولوں کی کسی بڑی جماعت کو ادھر آنے کی جرت نہ ہوئی۔ سب ہیڈنگ: اندرونی امن و انتظام۔ ہندوؤں کے آخری زمانے میں طوائف الملوکی نے عام بد نظمی پیدا کر دی تھی۔ مسلمانوں کی آمد سے ملوک طوائف اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہو گیا، راہزنی بھی کم ہوئی، لیکن جہاں علاقے کے علاقے اور قومیں کی قومیں یہ عقیدہ رکھتی ہوں کہ ڈکیتی سپاہیانہ پیشہ اور جائز وجہ معاش ہے، وہاں اس کا انسداد تقریباً محال تھا۔ دوسرے 20 ریاستیں ضبط ہونے سے ہزاروں سپاہی بے روزگار ہو گئے تھے، اور خانہ جنگیاں رک جانے سے آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دواب اور ہر صوبے میں بڑے بڑے جنگل کھڑے تھے۔ عام رعایا راہزنوں کو گرفتار کرانے میں مدد نہ دیتی تھی۔ ان سب وجوہ سے یہ بلائے بد مقامی حکام کے قابو میں نہ آتی تھی۔ کم سے کم بھارت خاص کے علاقے پر یہ بلبن کا بڑا احسان تھا کہ غالباً سب سے پہلے اسی نے قزاقی کا استحصال کرنے کا وسیع منصوبہ تیار کیا، اور دہلی کے شمال سے ملک اوت تک بڑے بڑے جنگل کٹوا کر ہزار ہار ڈکیتوں کو گھیر گھیر کے قتل کرایا۔ نواح دہلی میں میوات کے پہاڑی علاقے میں تھے، بادشاہ نے ایک ایک کر کے انہیں صاف کیا۔ نواح دہلی میں میوات کے پہاڑی علاقے کے علاوہ ان قزاقوں کے سب سے بڑے مرکز کاٹھیر، بدایوں اور کپل موجودہ ضلع فروخ آباد میں تھے۔ بادشاہ نے ایک ایک کر کے انہیں صاف کیا، اور بعض جگہ اس قدر بے رحمی سے کام لیا کہ عورتوں اور بچوں کے سوا کسی مرد کو زندہ نہ چھوڑا۔ راہزنوں کو زندہ یا سر کاٹ کر لانے کا انعام مقرر کیا گیا تھا، اور لوگ انہیں اس طرح پھاندتے اور قتل کرتے پھرتے جس طرح جنگلی درندوں کو۔ پھر بھی سال ہر سال کی مسلسل کوشش اور سدھا تھانے قائم کرنے کے بعد اس آفت کا سد باب ہو سکا۔ برنی شہادت دیتا ہے کہ راہزنوں کی بلا بھارت کے راستوں سے وضع ہوئی، اور ہمارے زمانے تک کے بلبنی چوکیوں اور تھانوں کی تعمیر کو 3 پشتیں گزر چکی ہیں۔ یہ انتظام انسداد راہزنی کا ضامن ہے۔ سب ہیڈنگ: بنگلہ کی بغاوت۔ اندرونی انتظامات کے سلسلے میں بلبن کی حکمت عملی کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ جہاں اس نے بیرونی فتوحات کا خیال چھوڑ دیا تھا، وہیں سلطنت کی مرکزیت کا سرگرم حامی اور محافظ تھا۔ بنگالہ کی بغاوت فروغ کرنے کے بعد جب اپنے چھوٹے بیٹے ناصر الدین بگرا خان کو وہاں کا والی بنایا تو چلتے چلتے یہی تاکید کی کہ دیکھو، بادشاہ دہلی سے کبھی سرتابی نہ کرنا۔ 678 ہجری میں بادشاہ ایسا علیل ہوا کہ مہینے بھر تک محل سے برآمد نہ ہو سکا، اور دور کے شہروں میں اس کے مرنے کی افواہ پھیل گئی۔ لکھنوتی میں بلبن کا غلام تغرل صوبیدار تھا، اور انہی دنوں جاج نگر میں بہت سی فتوحات اور زر و مال چھین کر
مسرور و سرشار ہو گیا تھا۔ ملک بنگ کے بغاوت پسند صاحبوں کو چنگ پر چڑھانے میں مہارت حاصل تھی۔ تغرل کو یقین آ گیا کہ بوڑھا بادشاہ زندہ بھی ہے تو مغلوں کے حملے روکنے سے اتنی فرصت نہ پائے گا کہ بنگال آئے، لہٰذا اپنی خود مختار بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ بلبن کو یہ خبر ملی تو رنج و غضب کی حالت میں بقول برنی خواب و خور براد تلخ گشت۔ زیادہ غصے کی وجہ یہ کہ تغرل، جس نے سلطان مغیث الدین کے لقب سے بادشاہی کا ڈنکا بجایا، خود بلبن کا دستے پروردہ اور معتمد علیہ غلام تھا۔ ادھر دو لشکروں نے جو بغاوت فروغ کرنے کے لیے گئے تغرل سے شکست کھائی۔ بادشاہ غصے سے بے تاب ہو گیا اور خود فوج لے کر بنگالہ چلا۔ درازی عمر اور درازی راہ اس کے آہنی ارادے کو نہ روک سکی تو برسات اور ندیوں کی طغیانیاں کیا روک سکتی تھیں۔ خوف زدہ حکام نے بہتر سے بہتر انتظام کر دیا تھا۔ دریائے گنگا میں بار برداری کی صدہا کشتیاں دوڑتی پھرتی تھیں۔ شاہی لشکر کو، جس میں بحیر و بنگا سب ملا کے 2 لاکھ آدمی تھے، رسد وغیرہ کی کوئی دقت پیش نہ تھی۔ بادشاہ کی آمد سن کر تغرل فرار ہو گیا تھا، لہٰذا بغیر مزاحمت بلاد بنگال شاہی قبضے میں آ گئے۔ لیکن بلبن ارادہ کر چکا تھا کہ جب تک نمک حرام تغرل ہاتھ میں نہ آئے گا تا زندگی تعقب نہ چھوڑوں گا۔ معلوم ہوا کہ وہ جاج نگر کی طرف بھاگا۔ بادشاہ بھی لکھنوتی کا بندوبست کر کے پیچھے پیچھے چلا اور ہر طرف سراغ رساں دستے پھیلا دیے کہ وہ کوہ و صحرا کا چپا چپا چھان ڈالے۔ آخر کئی مہینے کی شبانہ روز تگ و دو کے بعد پتہ چل گیا اور شاہی ہراول کے ایک دستے نے فراریوں کے پڑاؤ پر چھاپا مارا۔ تغرل بھاگتے میں تیر کھا کے گرا اور ساتھی یا مارے گئے یا گرفتار ہوئے۔ پھر لکھنوتی آ کر ہر شخص جس نے تغرل کی بادشاہی میں ذرا بھی رفاقت دکھائی تھی پکڑ لیا گیا۔ ان میں دہلی کے سپاہی سردار چھانٹ کر الگ کر لیے گئے تھے اور انہیں وطن پہنچ کر سزا دی جائے گی۔ باقی بنگال کے جملہ خطا کاروں کو سر یا زار سولیوں پر لٹکا دیا گیا۔ باقی بنگال کے جملہ خطا کاروں کو سریہ زار سولیوں پر لٹکا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مست قلندر نے تغرل کو دعائیں دی تھیں۔ بلبن کی قہر مانی سیاست سے یہ دعا گو بھی نہ بچا۔